الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ٹاپک ڈیسائیڈ کیا ہے وہ ہے ان نون ڈارکنیس آف دا ماڈرن ورلڈ۔ آئی ہوپ یہ اس کلاس کے بعد جب آپ لوگوں کو ساری بات معلوم ہو چکی ہوگی تو واقعی آپ لوگ ریئلائز کریں گے کہ واقعی یہ ان نون ہی تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ فیڈ آئیڈیا آپ لوگوں کو پہلے ہو، لیکن یہ ان نون ہی تھا۔ یہ لیٹس ہیو سم لائٹ آن اٹ۔ پہلے اس ٹرم کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ what we mean by modernization یا ماڈرن سے مطلب کیا ہے۔ تو تھوڑا سا ریفرنس ہسٹری کا، تھوڑا سا ریفرنس فرام دا قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ بقرہ آیت 213 کے اندر فرمایا ہے کان الناس امۃ واحدۃ، انسانیت جو تھی، مین کائنڈ جو تھے، وہ پہلے ہمیشہ ایک واحد امت ہی تھے۔ کوئی اختلافات نہیں تھے ان کے اندر، کوئی گروپ بازی نہیں تھی، شیطان کی طرف سے کوئی ایسا انفلوئنس نہیں تھا کہ ان کے اندر کوئی غلط رجحان ہو۔ ان سب کا جو رخ تھا وہ اللہ ہی کی طرف تھا، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے سارے کے سارے، کوئی ڈویژنز نہیں تھے، اور کیونکہ ڈویژنز نہیں تھے اس سے کوئی دشمنیاں بھی نہیں تھی، اور نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف کوئی غلط قسم کے تصور تھے ان کے۔ لیکن پھر ہوا کیا کہ ود ٹائم لوگ ڈیویٹ ہوتے گئے، شیطان اصل راستے سے ہٹاتا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا سلسلہ پھر جاری کیا، فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، پھر اللہ نے اٹھانا شروع کیے انہی لوگوں میں سے نبی جو کہ بشارت دیا کرتے تھے اور جو انذار کیا کرتے تھے، وارن کرتے تھے ان کو جو غلط راستے کے اوپر ہیں، اور خوشخبری دیا کرتے تھے ان کو جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کیا کرتے تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی اتاری تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سلسلہ جاری رہا تھا۔ مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے، جن میں سے 315 جو تھے وہ رسول بھی تھے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا جو ڈیوائن آرڈر تھا کہ انسانیت کو واپس اس ایک ون کمیونٹی کے اوپر لانے کے لیے، واپس متحد کرنے کے لیے، اور اختلافات اور لڑائی جھگڑے ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری کیا تھا۔ اسی میں ایک اور چیز بھی تھی اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ ٹائم آفٹر ٹائم قوموں میں سے مختلف لوگوں کو چنتا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دنیا کے اندر فورس کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک چوزن نیشن ہو جو اللہ تعالیٰ کے مطابق یا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو آرڈر ہے اس کو انفورس کروائے لوگ، تاکہ واپس اختلافات سے نکل کے واحد ہو جائیں۔ تو اسی میں اللہ تعالیٰ نے جو قوموں کو چنا تھا اس کی ایک مثال جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے وہ ہے بنی اسرائیل کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری ان تمام نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی کہ میں نے تمہیں تمام جہاں والوں میں سے چنا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چنا تھا اس قوم کو۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، ان کا سیکنڈ نیم تھا اسرائیل۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا، اور اس وجہ سے نہیں چنا تھا کہ یہ اس وقت کی بہت بڑی کوئی سپر پاور تھی جو کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا آرڈر یا اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ انفورس کروا سکتے تھے۔ یہ کہیں سے نہ کوئی سپر پاور تھے، نہ یہ کوئی رائزنگ نیشن تھے، بلکہ حقیقت کیا تھی، یہ محکوم قوم تھی، ایک اور قوم تھی، فرعونیوں کی محکوم قوم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کو ہی چنا تھا۔ اور یہ ایک آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر 2 دفعہ ریپیٹ کی ہے ایک ہی سورت کے اندر، سورہ بقرہ آیت 47 اور سورہ بقرہ ہی میں دوبارہ آیت 122۔ اور کوئنسیڈنس دیکھیں آپ کے بائبل کے اندر بھی یہ آیت 2 دفعہ ہی آتا ہے، بک آف ڈیوٹرانومی کے اندر چیپٹر 7 ورس 6 اور بک آف ڈیوٹرانومی کے ہی اندر چیپٹر 14 ورس 2۔ دونوں دفعہ کیا ہے، فرسٹ ٹائم کیا ہے، the Lord your God has chosen you out of all the people on the face of the earth to be his people, his treasured possession۔ بالکل اسی آیت کا ترجمہ ہے انگلش میں، out of all the peoples on the face of the earth the Lord has chosen you to be his treasured possession۔ 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا یہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کی آیت 32 کے اندر فرمایا ہے وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ان کو چنا تھا تمام جہانوں میں سے علم کی بنیاد کے اوپر۔ ان کے اندر جو صلاحیت تھی، ان کے اندر جو علم تھا، جو انٹلیکچوئل ڈائمینشن تھی، جو ان کے اندر سوچنے کی صلاحیت تھی، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو چنا تھا، اٹھایا تھا۔ اور جو نعمت اللہ تعالیٰ نے کی تھی، اس نعمت میں تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہوتی ہے، نعمت ہدایت، کہ انسان جو ہے وہ سیدھے راستے کے اوپر ہے۔ اور اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے یا اس کا ذریعہ اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کو موقع ملے کہ وہ خود اس وقت میں ہو جب ایک نبی اور رسول موجود ہو۔ ہم لوگ اپنے عمل، اپنے ایمان، ہر چیز کے مطابق جو مرضی درجہ حاصل کر لیں، ہم کبھی بھی صحابہ کا مقام نہیں حاصل کر سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تھے
تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ انہوں نے دیا تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جن کی ہم صرف باتوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، بخاری کی حدیث ہے کتاب الانبیاء کی 3455، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے جو سیاسی معاملات تھے وہ انبیاء کے ہاتھوں میں تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب کبھی بھی ان میں سے کوئی نبی فوت ہو جایا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ کسی اور شخص کے اوپر وحی کے دروازے کھول دیا کرتے تھے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے چوزن پیپل تھے، ان کے اوپر یہ نعمت کبھی ہٹی نہیں فار 1400 ایئرس، کہ یہ ہمیشہ ان میں ایک نبی موجود رہا تھا۔ ایز سیڈ بیفور، بنی اسرائیل جو تھے یہ کوئی سپر پاور نہیں تھے اپنے وقت کی، بلکہ ایک محکوم قوم تھے، غلام قوم تھے کاپٹکس کے، جو کہ مصر کے ایجپٹ کے رہنے والے تھے اس وقت کے، جن کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اور انہوں نے اس کو کس حد تک ظلم کیا ہوا تھا ان کے اوپر، کہ ان لوگوں کو، حالانکہ ان کی تعداد لاکھوں میں تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا، کہ جتنے بھی ہمیں پیرامڈس نظر آتے ہیں ایجپٹ کے اندر، اور جو ان کے بڑے بڑے بت جو کچھ بھی بنا ہوا ہے، وہ سب جو ہے وہ انہی غلاموں کے ذریعے انہوں نے بنوایا تھا، اور ان کی ہڈیوں کے قبرستان ہے نیچے انہی بڑے بڑے اسٹیچوز کے نیچے۔ اور یہی وہ فرعون ہے کہ جب اس کو ایک خواب بھی آیا تھا تو اس نے اس کی تعبیر کے مطابق کیا کیا تھا، ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو ذبح کر دیا کرتے تھے، اس خوف کے بارے کہ اس نے جو خواب دیکھا تھا کہ اس قوم میں سے ایک ایسا لڑکا اٹھے گا جو میری سلطنت کو ختم کر دے گا، جو اس کے جادوگروں نے اس کو تعبیر بتائی تھی، تعبیر صحیح بتائی تھی اس سے۔ اس بے بسی کو امیجن تو کریں کہ کسی کو پتا ہو کہ ہمارے گھر میں ایک خوشخبری آنے والی ہے، ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم لوگ کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اس دور میں، ایون آج کل کے دور کے اندر بھی، اس سے بڑی اور خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے۔ لیکن ہمارے ملک، ہمارے شہر کے اندر لا کیا چل رہا ہے کہ جیسے ہی کوئی پیدا ہوگا، گورنمنٹ کے، حکومت کے، بادشاہ کے جو فوجی ہوں گے وہ آ کے چیک کریں گے بچے کا جینڈر، اور اگر وہ میل تھا، لڑکا تھا، تو اس کے سامنے، ماں باپ کے سامنے اس کو ذبح کر کے چلے جائیں گے۔ جو دکھ ہوگا، جو غصہ چڑھے گا، اور جو بے بسی ہوگی کہ کچھ کیا نہیں جا سکتا اس بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کو گنوایا ہے قرآن کے اندر بھی، تمہیں وہ ایسے دردناک عذاب میں انہوں نے مبتلا کیا ہوا تھا۔ تو یہ حال تھا اس کا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسی قوم میں ایک لڑکا پیدا کیا، موسیٰ علیہ السلام، اور وہ کہیں چھپے نہیں بلکہ فرعون ہی کے محل کے اندر ہی پلے بڑھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب ایک قتل ہو گیا تھا اپنے جوانی کے اندر تو اس سے وہ بھاگ نکلے تھے وہاں سے، اور اس کے بعد مدین جا پہنچے تھے۔ 8-10 سال کے وقفے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رسالت اور وحی کے دروازے کھولے، ان کو رسول بنایا، اور ان کے بھائی ہارون، جن کا بائبل میں نام ایرون آتا ہے، ان کو انہوں نے نبی بنایا، اور 9 معجزات کے ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ فرعون کو اسلام کی طرف لے کے آؤ۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا کے اندر خاص طور پہ جو بڑی حکومتیں تھیں، مصر کے اندر بھی، ایجپٹ کے اندر بھی، جہاں پہ میجک اور آکلٹ، یہ دونوں جو تھے یہ ہائیلی یوز ہوتے تھے، پریکٹس کیا جاتا تھا انہیں بہت زیادہ، اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے، لوگوں کے اوپر اس کا روب ڈالنے کے لیے جادو اور ان چیزوں کا سہارا لیا جاتا تھا۔ اور اس وقت کے اندر جو دوسری سپر پاور تھی، بیبلون سپر پاور جو تھا، جس کو اردو یا عربی کے اندر بابل بولتے ہیں، وہاں پہ بھی یہی حال تھا کہ ادھر بھی میجک اور آکلٹ سائنسز جو تھے یہ بہت زیادہ پریویل کر رہے تھے۔ اور یہ اثر جو تھا، یہ اسرائیلی قوم جو تھی، بنی اسرائیل جو تھے، ان کے ذہنوں میں تھا، بہت زیادہ بیٹھا ہوا تھا ذہنوں کے اندر۔ جس طرح ہم لوگ کیونکہ ہندو قوم کے ساتھ رہے ہوئے ہیں، اور تو ہم میں سے کسی نے بھی، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، ہم میں سے کسی نے اپنے آنکھوں سے کسی ہندو کو اپنے سائے میں دیکھا تو نہیں ہوگا، ہم تو سارے آفٹر پارٹیشن پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو انڈین کلچر ہے یا جو ہندو مینٹیلٹی ہے یا ان کے اندر جو سپرسٹیشیس تھاٹس ہیں، ہم اس سے نہیں باہر نکل سکے۔ تو اسی طرح یہ قوم جو تھی یہ ہائیلی انفلوئنس ضرور تھی اس میجک اور ان آکلٹ سے جو ایجپشین امپائر میں فالو کیا جاتا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بچایا اور انہیں سنائی پیننسولا لے گئے، جہاں پہ کوہ طور کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات دی تھی۔ 40 دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پہ بلایا تھا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا کی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے 40 دنوں کے لیے، تو بنی اسرائیل میں سے 70,000 جو تھے انہوں نے بچڑے کی عبادت کرنی شروع کر دی تھی، جو ون آف دا ڈائٹیز تھا آف ایجپشین امپائر۔ وہاں پہ جو خدا سمجھے جاتے تھے ان میں سے ایک گائے کی پرستش کا بھی وہاں پہ کانسیپٹ تھا۔ اور میجک جس طرح بہت زیادہ پریویل کر رہا تھا، تو اس لیے وہاں کے جو گاڈز ہیں تھے ایجپشین مائتھولوجی کے اندر جو گاڈز کا کانسیپٹ ہے، ان میں سے 2 گاڈز وہ ہیں جو میجک کے گاڈز تھے، آئزس اور تھاٹ۔ یہ 2 گاڈز کے نام ہیں ان کے جو گاڈ آف میجک کہلاتے تھے۔ تو بنی اسرائیل جب اس شرک میں مبتلا ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد انہوں نے توبہ کے لیے کہا تھا، اور توبہ کی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ 70 لوگوں کو لے کے گئے تھے کوہ طور کے اوپر اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کرنے کے لیے۔ ایک خاص مقام کے اوپر کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، اس سے آگے صرف میں جاؤں گا، تم لوگ یہیں پر بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرو، توبہ کرو، پکارو اللہ۔ یہاں پر انہوں نے ایک جھوٹ گھڑا تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جو آج تک پریویل کر رہا ہے ان کے ہاں۔ وہ جھوٹ یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو 70 ہمارے ایلڈرز گئے تھے، جن کا قرآن میں ذکر آتا ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کو اللہ نے خاص علم دیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں عطا ہوا تھا، اور یہ چیز ان کے ہاں چلی آ رہی ہے، اس کا نام ہے اورل ٹریڈیشن۔
بہرحال آفٹر مور دین 40 ایئر جب بنی اسرائیل بالآخر اس عذاب سے 40 سال کا جو عذاب ہوا تھا اس سے نکل کے جیروسلم جو تھا اس کے اندر آباد ہو گئی. اور یہی کچھ زمانے گزرنے کے بعد ان کا ایک رائز اور فال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جیسے عادل، جسٹ اور عظیم بادشاہ دیے جو نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے اس وقت کے. سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی، مسجد اقصیٰ کی پہلی تعمیر ہوئی تھی جس کو یہ لوگ کہتے ہیں ٹیمپل آف سولومن، اور تاریخ کی کتابوں کے اندر ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے. یہ ٹیمپل آف سولومن جو تھی یہ عبادت کا مین مرکز تھا. جو حیثیت ہمارے نزدیک حرم کی ہے وہی حیثیت ان کے نزدیک اس ٹیمپل کی تھی. سلیمان علیہ السلام کی دعا بھی تھی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص بادشاہت عطا کی تھی کہ ان کو اختیار حاصل تھا جنات، شیاطین، ہواؤں، جانوروں کی بولی کے اوپر اقتدار حاصل تھا انہیں. تو ان کے دربار جب لگتا تھا اس کے اندر جہاں پہ انسان بیٹھا کرتے تھے وہاں پہ شیاطین بھی بیٹھا کرتے تھے. تو یہ دور ہے جس کے اندر شیاطین اور انسانوں کا کانٹیکٹ ہوا تھا، اور کیونکہ یہ پہلے سے وہی خاص میجک جو ایجپشن دور میں چلا آ رہا تھا اس کو فالو کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے یہاں پر شیاطین اور جنات سے جادو سیکھنا شروع کر دیا تھا اور ان چیزوں میں آکلٹس میں دوبارہ انوالو ہو گئے تھے. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر کیا ہوا ہے. سلیمان علیہ السلام کو جب اس کا معلوم ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ان نیچرل سپر پاور دی ہوئی تھی شیاطین اور جنات کے اوپر بھی، ان کو جب اس کا معلوم ہوا کہ لوگ اس قسم کی چیزوں میں پڑھ رہے ہیں اور اس کے اسکرپچر لکھ رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں اس کے اوپر کہ میجک کو کس طرح پریکٹس کیا جاتا ہے، تو انہوں نے اس تمام چیزوں کو لے کے جمع کر کے جو لوگ اس میں انوالو تھے اور جو شیاطین اس میں انوالو تھے ان کو پنش کیا اور ان تمام اسکرپچرز کو اپنے تھرون کے نیچے دفن کر دیا. تو جب بھی کوئی شیطان اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا وہ جل جایا کرتا تھا. تو اس طرح سلیمان علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو اپنی قوم سے پاک صاف کر دیا اور اپنے پاس لا کے دبا دیا. لیکن جب زمانہ گزرا آفٹر مینی ایئرز، جب سلیمان علیہ السلام کی بھی ڈیتھ ہو گئی اور وہ نیک لوگ جو سلیمان علیہ السلام کے ساتھی تھے، جو ان کے صحابہ تھے، وہ بھی فوت ہو گئے. تو اس کے بعد جنریشنز کے بعد شیطان نے آ کے لوگوں کو انسپائر کیا کہ جانتے ہو کہ سلیمان کا یہ جو سولومن کا اتنا عظیم امپائر جو تھا، ایکسٹرا آرڈنری پاورز حاصل تھی، ہاؤ از اٹ پاسبل، کس طرح پاسبل تھا کہ وہ اتنا کچھ کر سکتے تھے. تو ریالٹی یہ ہے کہ ہی واز اے میجیشین، اور ایز پروف جا کے دیکھ لو ان کی تھرون کے نیچے وہ سب کچھ تمہیں مل جائے گا جہاں پہ یہ اس کو پریکٹس کیا کرتے تھے. تو اسی طرح ہوا، انہوں نے کیا اور وہاں پہ ان کو وہ سب کچھ مل گیا. اور ان کے یہاں یہ بات چلی آنی شروع ہو گئی کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے نا، ہی واز اے میجیشین اینڈ آکلسٹ. پھر آہستہ سے کر کے جب بنی اسرائیل کا ڈاؤن فال شروع ہوا، ریلیجیس بھی اور مورل بھی، جو ان کے اوپر مورل اور ریلیجیس ڈاؤن فال تھا ان میں سے ایک گولڈن کاف کی پوجا بھی تھی. جو جیروسلم شہر تھا اس کے نیبرنگ کنٹریز دو تھے، ایک تھے فلسٹائنز اور ایک تھے کینائٹس. کینائٹس کے اندر ایک گاڈ کا کانسیپٹ تھا جس کے اندر گولڈن کاف تھا، وہی گائے کا بچڑا. تو انہوں نے اس کی بھی بندگی کرنی شروع کر دی، پرستش کرنی شروع کر دی. ہسٹری کے خاص ایج کے اندر، خاص ایرا کے اندر پوری دنیا بھر کے جتنے بھی ڈیوینٹ مذہب تھے ان تمام کے اندر شیطان نے ایک کامن انسپریشن دی تھی، وہ تھی گائے کی پرستش کا. چاہے وہ مصر تھا، ایجپٹ تھا، چاہے وہ جیروسلم اور اس کے نیبرنگ کنٹری، چاہے وہ انڈیا تھا، ہر جگہ کے اوپر گائے کی پوجا پرستش کا ایک خاص رول تھا. اینیوے ان کے اوپر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا سیرینز اور بیبلونینز کے ہاتھوں، تو اس کے نتیجے میں یہ شہر جو تھا بنی اسرائیل کا جیروسلم، یہ بالکل تباہ و برباد ہو کے رہ گیا تھا. نبوکدنیزر جو تھا دی سیکنڈ، اس نے 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا تھا. 6 لاکھ کے قریب جو تھے ان کو تمام کو ایز کیپٹیوز بنا کے لے گیا تھا اپنے ملک بیبلون کے اندر. ٹیمپل آف سولومن یا مسجد اقصیٰ جو تھی اس کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا اور پورا شہر جو تھا وہ ان روئنز رہا تھا. اور یہ جو ان کا کیپٹیوٹی کا دور تھا، جب وہ عراق چلے گئے تھے، جو آج کل کا عراق ہے وہ بیبلون تھا اس وقت، جہاں چلے گئے تھے، تو اس کیپٹیوٹی کے اندر جس طرح میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ادھر بھی ایک ڈفرنٹ فارم آف میجک پریکٹس ہوتا تھا. تو یہ اس میں بھی پھر آہستہ سے کر کے انوالو ہونا شروع ہو گئے. تو دنیا بھر میں جہاں جہاں مختلف چیزیں ہوئی ہوئی تھی، یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ اس ایک سنگل قوم کے اندر ایگریگیٹ ہوتی رہی ہیں. چاہے وہ ایجپشین مائتھولوجی کے اندر جو تھا، چاہے وہ بیبلونین مائتھولوجی کے اندر جو کچھ بھی ڈیفرنٹ کانسیپٹ تھے، چاہے وہ شیاطین نے جو کچھ سکھایا تھا سلیمان علیہ السلام کے دور میں. اور یہی وہ ٹائم ہے جب اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کے ذریعے اس قوم کو مزید آزما کے دکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اتارا تھا ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کے اوپر، وہ جو آکلز کی نالج تھا انہوں نے اس کو بھی سیکھا پہ. تو تمام چیزیں جو ہیں وہ ایگریگیٹ ہوتی رہی تھیں. تو بہرحال ہنڈریڈز آف ایئرس کے بعد ان کا رائز بھی آتا رہا، فال بھی آتا رہا، اور ڈفرنٹ انہوں نے ٹائم وٹنس کیا. پھر اسکپنگ اوور 500 ایئرس 63 BC کے اندر رومنز جو تھے انہوں نے جب جیروسلم کو کیپچر کیا تھا تو اسرائیلی جو تھے یہ اگین کیپٹیوز ہی بن گئے تھے اس قوم کے. لیکن نبی اور رسول اس دور میں پھر بھی آتے رہے تھے. اس قوم کے اندر نبی اور رسول کا سلسلہ جو تھا وہ ٹوٹا نہیں تھا. پھر یہ جو 1400 ایئرس کا ٹائم تھا فرام موسیٰ علیہ السلام ٹل یہ والا جو دور تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے دوسرے اس قوم کے اوپر رسول بھیجے عیسیٰ علیہ السلام، تاکہ ایک ایز اے لاسٹ اٹیمپٹ کہ اس بنی اسرائیل کی اس قوم کو اس اندھیرے سے نکال کے دوبارہ اس
اسٹیج پہ لایا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ریپرزینٹیٹو قوم ہو دنیا کے اوپر. اور جیوز جو تھے وہ بھی انتظار کر رہے تھے, وہ جانتے تھے کہ ہمارا ایک آخری پرومس مسیح آنے والا ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئے اور وہی پرومس مسیح جو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہوا. لیکن جب وہ آئے تھے تو ان کا خواب یہ تھا, they were thinking کہ جو آئے گا ہمارے پاس وہ ہوگا ایک گریٹ سیویئر ہوگا ہمارے لیے, یہ رومنز کے اگینسٹ ہمیں آزادی دے گا, ہمیں دوبارہ اٹھائے گا, ہم جیسی قوم کو جو دبی ہوئی قوم ہے اس کو دوبارہ اٹھائے گا اور ہم لوگ دوبارہ ورلڈ اسٹیج کے اوپر اسی طرح آئیں گے جس طرح داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں آئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام جب آئے انہوں نے کرپ کرنا شروع کر دیا ان کے علماء کو, اور ان کے اندر جو عوام کے اندر جو ریلیجن سے دوری تھی اس کو, اور علماء نے جس طرح سے انکریج کیا ہوا تھا اس چیز کو, دنیا داری اور ان تمام چیزوں میں ان کو جب کرپ کرنا شروع کیا, ظاہر بات ہے یہ وہ چیز تھی جو یہ ٹالریٹ نہیں کر پا رہے تھے. اپنا جو انہوں نے کاروبار چلایا ہوا تھا, جو اپنی طرف سے وہ مفتی بنے ہوئے تھے, وہ چیز ایٹ اسٹیک ہو گئی تھی. اب تو ظاہر بات ہے انہوں نے پھر کیا کنسپائر کیا کہ اس سے تو جان چھڑائیں کسی طرح سے ہم. یہ وہ ٹائم ہے جب انہوں نے پلاٹ کیا تھا اور ان کو سولی چڑھانے کی کوشش کی تھی, اور اپنی طرف سے انہوں نے جو کچھ کر سکتے تھے کر لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا, لیکن جو کر سکتے تھے کر لیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے تو ایک چال چلی تھی, لیکن ایک چال وہ تھی جو اللہ نے چلی تھی, اور اللہ جو ہے وہ بہترین چال چلنے والا ہے, بہترین پلانر اللہ تعالیٰ. اور جہاں تک سولی چڑھانے کا ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت 157 میں کیٹیگوریکلی کہا ہوا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. انہوں نے ہرگز عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی ان کو سولی چڑھایا.